دعا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بحق محمد وعلی والفاطمۃ والحسن والحسین وجعفر وموسیٰ یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی 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 یا مولائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات۔ خالق کائنات مالک انس و جن، وہ قادر مطلق جو علی کل شیء قدیر ہے، کن یکون کا مالک ہے، وہ اپنے کلام بے مثال میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کام رسول اس لیے کرتا ہے کہ اس سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں غرق تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا،
جس شخص کی آنکھوں کے آنسو غم میں حسین میں رخساروں پر جاری ہوں، تو اگر ان میں سے ایک آنسو دوزخ میں گرے تو وہ دوزخ کی آگ کو اس طرح خاموش کر دے گا گویا دوزخ باقی ہی نہ رہے۔ یعنی یہ کمال عظمت ہے حسین پر رونے والے آنسو کی کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو جو حسین ابن علی کے غم میں روتا ہے، نامعلوم اس کے نامہ اعمال میں سے گناہ باقی کیسے رہ سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میری گفتگو آج شاید آخری مراحل میں ہو اس آیہ مجیدہ کے عنوان سے، کہ جس میں نے متواترات کی خدمت میں تبلیغ رسالت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ رسول جو مبلغ اسلام بن کر آیا، وہ رسول جو مرسل بن کر آیا، وہ رسول جو خاتم النبیین بن کر آیا، وہ رسول جو افضل الانبیاء بن کر آیا، وہ رسول کے جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جو عالمین کو سمو لیتی ہے۔ اس رسول کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منصب ہے کہ وہ جہالت سے نکال کر علم کی طرف لوٹائے۔ یہ منصب رسالت ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ وہ مخلوق خدا اور اشرف مخلوق کو اور اپنی امت کو ایک ایسی منزل پر لے آئے کہ جس منزل کو مقام عظمت کہتے ہیں، اور ساری زندگی پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں آنے سے لے کر جانے تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا کہ جس میں رسول متحرک نہ رہا ہو اور حکم توحید کو ہم تک نہ پہنچایا ہو۔ اور میں نے متواتر اپنی گفتگو میں کہا کہ اللہ کا کام ہے آئین بنانا، دستور بنانا، قانون بنانا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا منصب ہے کہ اس دستور، آئین اور قانون کو ہم تک پہنچانا۔ ائمہ علیہم الصلاۃ کا منصب ہے کہ اس آئین، قانون اور دستور کی حفاظت کرنا۔ یہ مشن حسینیت اسی کی ایک کڑی ہے۔ دنیا دوسری نظروں سے دیکھتی ہے، دنیا اسے جنگ کا نام دیتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن کا پیغام دینے آیا تھا رسول کا بیٹا۔ یہ امن کی دلیل ہے نا کہ باندھے ہوئے احرام حسین نے توڑ دیے اور عمرے میں بدل دیے۔ یہ امن ہے نا کہ جنگ کے لیے تلوار اس وقت اٹھائی جب حسین مجبور ہو گیا۔ ساری زندگی علی کا یہ بیٹا امن کا پیغام دیتا رہا، دنیا کو بتاتا رہا، اور یہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ وہ ہے کہ جو رسول کے کندھوں پر، شانوں پر بیٹھ جاتا تھا، زلفائے رسالت کو پکڑ لیتا تھا، اور جس طرف موڑ دیتا تھا رسول اسی طرف مڑ جاتا تھا۔ یہ مقام عظمت ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ کسی صحابی نے جب دیکھا، دیکھ کر کہا واہ کتنی عظیم سواری ہے، پیغمبر نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ عظیم سوار ہیں۔
اگر سواری عظیم ہے تو سوار بھی اتنے عظیم ہیں. یعنی رسول اسلام نے ایک ایک مقام پر حسینیت کا اور امیر کائنات کی ولایت کا تعارف کرایا ہے، زمینوں میں بھی اور آسمانوں پہ بھی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو عرصہ دراز سے، آپ کی توجہ ہے نا؟ اگر توجہ ہے تو پھر ایک ڈھیلی سی صلوات پڑھیں. کیونکہ رسالت مآب کی اعلانیہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے وانذر عشیرتک الاقربین. خدا نے رسالت مآب کو حکم دیا کہ اے رسول اپنے اقربین کو بلا اور انہیں خوف خدا سے ڈرا. یعنی خوف سے ڈرانے کا مقصد یہ نہیں ہے انہیں ڈرا اور دھمکا، یعنی عظمت توحید کا اعلان کر، ان کے سامنے خالق کائنات کی وحدانیت اور اس خالق کائنات کی عظمتوں کو بیان کر کہ وہ خالق جو کن فیکون کا مالک ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے. اپنے قریبیوں کو بلا. علامہ طبری اور دیگر مورخین اہل سنت اور اہل تشیع لکھتے ہیں جب رسول پر یہ حکم نازل ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو بلا اور بلا کر عظمت خالق کائنات بتا کہ کتنی عظمت کا مالک ہے وہ جس نے مجھے مرسل بنا کر بھیجا ہے. تاریخ کہتی ہے لہذا پیغمبر اسلام پر یہ حکم نازل ہوا، پیغمبر اسلام چلے آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر، سوال کیا کہ آئینہ علی ابن ابی طالب. گزشتہ گفتگو میں نے کہا کہ جب تک علی اس دنیا میں رہا، آنے سے لے کر جانے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو رسالت مآب کے ساتھ علی نہ ہو. اس سے پہلے رسول تنہا تبلیغ دین کرتے تھے، لیکن جب سے علی آئے اس دن سے لے کر آخر تک علی ساتھ رہے ہیں پیغمبر کے، کیونکہ نبوت و امامت کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، یا یوں کہوں کہ ولایت و رسالت کا منصب ہی ایسا ہے جو ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے. لہذا تاریخ کہتی ہے کہ حکم آیا اور ڈھونڈتے ہوئے علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. ابو طالب کو دیکھا اور ابو طالب کو دیکھ کر کہا کہ چچا حکم توحید آیا ہے، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتا کیا چاہیے، کس چیز کی مدد چاہیے، کبھی میں تیری مدد سے انکار نہیں کیا، جب بھی تجھے ضرورت پڑی سب سے آگے میں تھا، میں رہوں گا رہتی دنیا تک جب تک زندہ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا چچا قریبیوں کو بلانا ہے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، حکم توحید یہ ہے، کیا چاہیے؟ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہا چچا ایک مکان چاہیے جس میں ان کو بلایا جائے، اور ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو ان کو دعوت دی جائے اس دعوت کا وہ اہتمام کرے. جب یہ آیت نازل ہوئے اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سن مورخین نے لکھا ہے 9 سال ہے یا 10 سال ہے، بعض نے 11 کا بھی لکھا ہے، یعنی 9 سے 11 سال کا سن ہے امیر کائنات کا. کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دعوت کا بھی انتظام ہو جائے گا، دعوت دے بھی دی جائے گی اور گھر میرا حاضر ہے.
میں کہوں گا یا ابو طالب، لوگ تو تجھے کافر کہتے ہیں، تجھے کہتے ہیں کہ تجھے کلمہ اسلام نہیں آتا تھا، پڑھایا گیا، تو جانتا نہیں تھا، تو اپنا گھر دے رہا ہے۔ یعنی گھر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر سے پہلے بھی وہ اسلام پر تھا، ورنہ کوئی دشمن کو اپنا گھر نہیں دیتا کہ میرے گھر میں آ کر تو اپنی تبلیغ کر۔ اگر خدا اور کلمہ جناب ابو طالب نے نہ پڑھا ہوتا تو کیوں اپنا گھر دیتے؟ اور نہ فقط یہ، بلکہ جناب ابو طالب کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں جب ہجرت کے زمانے میں ہجرت کر کے گئے تھے اور جتنی مدت ہجرت پہ رہے ہیں، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے ابو طالب علی کی جگہ پر محمد کو سلاتے تھے، محمد کی جگہ پر علی کو سلاتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ ابو طالب اپنا بیٹا پیارا نہیں؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا اپنے بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محمد پیارا ہے، اس لیے کہ نبوت کا وارث ہے۔ ساری رات اٹھتے، کبھی ایک کو اٹھاتے، عقیل کو اٹھاتے، محمد کی جگہ پر سلاتے، محمد کو عقیل کی جگہ پر سلاتے، تمام بیٹوں کو رد و بدل کرتے رہتے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ ایسا کرتے کیوں؟ رات کو کہا کہ اگر مارا جائے تو میرا بیٹا مارا جائے، محمد بچ جائے۔ یہ مقام عظمت ہے، یعنی بچپنے کی تربیت ہے علی ابن ابی طالب کو، جو ابو طالب نے دی ہے کہ محمد کی حفاظت میرا بھی فرض تھا اور تیرا بھی فرض ہے۔ لہذا بات ہو گئی، دعوت دے دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ 40 آدمی پہلے دن ابو طالب کے بلانے پر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور دعوت کا اہتمام کیا علی ابن ابی طالب نے۔ سپرد کس نے کیا؟ جناب ابو طالب نے۔ میں کہوں گا ابو طالب سے، ابو طالب آنے والے دشمن ہیں، کوئی محمد کا دوست نہیں ہے۔ علی کا سن 9 سے 11 سال ہے، 11 سال کے بچے کو کیا پتا کہ آنے والوں کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آنے والوں کا ہاضمہ تاریخ کہتی ہے اتنی زیادہ حاوی تھا، ہیوی تھا کہ ایک ران بکری کی ایک آدمی کھاتا تھا ایک وقت میں۔ آنے والوں کی تعداد تاریخ نے لکھی ہے 40 آدمی آئے جن کو بلایا گیا اور اہتمام دیا گیا علی کے سپرد۔ جناب مولا علی علیہ السلام کے پاس رسول جو ہے ایک ران بکری کی، تھوڑا سا ایک آٹا اور ایک پیالہ دودھ کا لے آئے کہ یہ دعوت کا اہتمام کر۔ تاریخ نے تعجب کیا ہو نہ کیا ہو، تاریخ لکھنے والوں نے ضرور تعجب کیا ہوگا۔ 11 سال کا بچہ ہے، ایک ران بکری کی ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، اب کیسے 40 آدمی کھائیں گے؟ 40 آدمی بھی وہ جو ایک وقت میں، میں نے بھول کے کہا ہے کہ ایک بکری کی ران، ایک بکری ایک آدمی کھاتا ہے، تاریخ کہتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آنے والے دشمن ہیں، وہ تعریف تو کر کے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ کوشش کی جاتی ہے آنے والے کے معیار کے مطابق دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا ایک مرتبہ امیر کائنات نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار ہوا، اور اس کے بعد رسالت مآب تشریف لائے، فرمایا کہ اے علی کھانا تیار ہے؟ ہاں مولا کھانا تیار ہے، آپ فکر نہ کریں، اپنے دعوتیوں کو بلائیں، وہ آ جائیں، جب تو اہتمام تو انتظام حاضر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ پیغمبر نے کہا کہ گوشت کی ایک بوٹی نکالی، تھوڑی سی چکھی اور باقی اسی جگہ رکھ دی۔ اب 40 آدمی تاریخ کہتی ہے کہ آئے ہیں، 10 کو بٹھا کے کھلایا گیا ہے، یعنی 4 صفیں بنی ہیں جنہوں نے کھانا کھایا ہے۔ ابو طالب آخری صف پہ، جو آخری بندہ بچ گیا تھا، کھا رہا تھا، آئے جناب امیر کائنات کے پاس، کہا کہ یا علی
کھانا کی کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ مولا یہ 40 کھا چکے ہیں، اگر 40 اور آ جائیں 40 تو کھا لیں گے۔ اب دعوت ختم ہو گئی، لوگوں نے کھانا کھا لیا، آنے والوں نے جو بھی تھے اقربا تھے، قریبی تھے پیغمبر کے آنے والے، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ پیغمبر اٹھے، ایک کونے سے کچھ پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے کونیاں مار کے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ ہمیشہ ہم پر جادو کیا کرتا ہے، لہذا اٹھو چلو، کھانا تو کھا لیا تھی تو دعوت کھانے کے بعد چلو، اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دعوت کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر دوسرے دن انہوں نے یہی کیا کہ ایک دوسرے کو کونیاں ماری، دعوت کھانے کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرا دن تاریخ کہتی آیا جب انہوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ کونے سے پیغمبر نہیں اٹھے بلکہ جناب ابو طالب اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ اے آنے والے عربیوں، یاد رکھو مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب اگر آج تم میں سے کسی نے اٹھنے کی کوشش کی، جو آنکھ میرے محمد کی طرف غلط نگاہ کرے گی اس کی آنکھ نکال لوں گا، اور جو زبان چلی میں گدی سے نکال دوں گا، مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ سارے کے سارے سہم گئے کہ آج تو بڑا ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، آج تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اٹھنے کا نام نہ لیا۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام اٹھے اور کہا کہ اے عرب کے آنے والو، میں نے تمہارے سامنے ہمیشہ توحید کا ذکر کیا، توحید کا پیغمبر نے ذکر کیا، تعریف کی، عظمت توحید کو بیان کیا، اس کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، یعنی بتایا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ آخر میں مورخین کہتے ہیں، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، تمام علماء متفق ہیں کہ اب جناب رسالت مآب نے ایک اعلان کیا، کہا کہ جو شخص تم میں سے، یعنی 40 آدمیوں کو مخاطب کیا، کہ تم میں سے جو شخص میری مدد کا اعلان کرے، میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد وہی میرا بھائی ہے، وہی میرا وزیر ہے، وہی میرا مشیر ہے، میری مسند کا وارث ہے، میرے بعد وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ اعلان کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ 11 سال کا علی کونے سے اٹھا جس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا، ایک جیب میں گٹھلی کھجور رکھی ہوئی تھی، کھجور کھاتے تھے، گٹھلی دوسری جیب میں محفوظ کر لیتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھے، پھر دوسری دفعہ اعلان کیا، پھر علی اٹھے، بٹھا دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اعلان کیا اور علی کونے سے اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کا اعلان کرتا ہوں، اس وقت فرمایا کہ یا علی میرے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، قریب آنے کے بعد علی کو سینے سے لگایا اور دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں کہ میری مسند کا وارث علی ہے، میری مسند کا وارث علی ہے، میری مسند کا وارث علی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، اور میرے بعد اس مسند خلافت کا وارث اور حقدار یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہ اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ علامہ حجر مکی نے سوائے کے مورقہ میں ایک لکھا ہے کہ جب یہ دعوت ذوالعشیرہ کی محفل ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد رسول اٹھے، ہمیشہ بازار جایا کرتے تھے لیکن تنہا جاتے تھے، آج کیونکہ نصرت کا اعلان ابو طالب کے بیٹے نے کیا ہے۔ علامہ حجر مکی لکھتے ہیں کہ اب رسول کے ساتھ، رسول اکیلے نہیں بلکہ علی ساتھ چلے، وہی عربی کرتا پہنا ہوا ہے، کھجور ہے، ایک میں کھجور کھاتے ہیں، دوسری کھجور کو دوسری جیب میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ میں نے سوال کیا یار امیر المومنین، یہ کیا کھجور کی گٹھلی پھینک دیتے ہیں لوگ، آپ جیب میں محفوظ کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ تھوڑی سی انتظار کر، آگے دیکھنا کہ اس گٹھلی کا کمال کیا ہے۔ علامہ حجر مکی کہتے ہیں کہ اب یہ چلنے کے بعد راستہ چلے، بازار میں جب آئے
تو کسی نے پتھر اٹھایا، کہیں سے کیا کیا، کہاں سے رسول پر ظلم کرنے لگے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آج مجھے روکنا نہیں ہے، چلیے کہ ابھی ابھی آپ کی نصرت کا اعلان کر کے آیا ہوں، آج زندہ دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے، رسول کو اذیت دینا شروع کی، کسی نے کہا ساحر، جادوگر، یہ ساری باتیں ہونے لگیں۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے علامہ ابن حجر مکی اہل سنت کے عالم دین سوائے کے مورقہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور کچھ نہیں کیا، وہ گٹھلی جو محفوظ رکھی تھی ایک نکالی، جس کو سینے پہ ماری وہ پشت سے نکل گئی۔ اب اس کے بعد امیر کائنات نے ایک ایک بچے کو اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکنا شروع کیا۔ ادھر سے 10واں جا رہا تھا، اوپر قوس کا نشان بنا، 10واں جا رہا تھا، پہلا آ رہا تھا۔ اب جو نیچے آئے تو کسی کی شرم سے ناک کٹی ہوئی تھی، کسی کا بازو کٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، ناقص الاعضاء ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جب گئے، بات کو روک تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اے ابو طالب، بچوں کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ٹوٹی ہوئی اعضاء لے کر، ناک، کان، ٹانگ، بازو اٹھا کر لے کر آئے کہاں؟ جناب ابو طالب کے پاس۔ کہا کہ ابو طالب، تیرے علی نے میرے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے آسمان کی طرف پھینکا، اب کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ناک نہیں ہے، کوئی اعضاء ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک دفعہ ابو طالب مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ شکر کرو کہ علی کا بھیجا ہوا واپس تو آ گیا۔ اس کے کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو میری بات سنو، علی ہے بچہ 11 سال کا، لہذا یہ بچوں کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اپنے بیان کو روک رہا ہوں اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ جو مومنین لا علاج ہیں ان کے لیے علاج بتانا چاہتا ہوں، جنہیں ڈاکٹروں نے، حکماء نے لا علاج قرار دیا ہے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، فوج میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے زہیر ابن قین۔ اس صحابی کا لقب ہے طبیب لشکر حسینی۔ اس پورے واقعہ کربلا میں، اس کی تاریخ داستان بہت لمبی ہے، وہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عیسائی المذہب تھا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تھا، نامعلوم کیسے کربلا کے میدان میں پہنچا، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو علامہ مہدی لکھنوی نے اپنی کتاب میں سوانح حیات زہیر بن قین کے میں اس پوری ان کی زندگی کا تجزیہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ سبط ابن محمد العلماء لکھنؤ کے بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کی زبانی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ طبیب لشکر حسینی ہے، یہ لوگوں کے یعنی شہداء کے جو زخمی ہوتے تھے ان کا علاج کرتا تھا۔ ویسے بھی جہاں لشکر حسین کا جاتا تھا یہ ساتھ جاتا تھا، لیکن اصل آیا ہے کربلا میں۔ ایک شخص، اس زہیر بن قین کے بارے میں روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک عمل ہے وہ کرے اور اس عمل میں خود یا کوئی اور بزرگ آ کے اس لا علاج مرض کی دوا بتاتا ہے عالم خواب میں، زہیر بن قین خود بتا سکتے ہیں یا کوئی اور بزرگ آ کے ان کی جگہ پر بتاتا ہے۔ ایک شخص تھا، بیمار تھا،
ایک بہن تھی ایک بھائی تھا، دونوں ایک لا علاج کر دیا ڈاکٹروں نے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہن بھائی دونوں ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہے، حکماء کے پاس جاتے رہے، لیکن لا علاج تھا۔ ان کی زندگی کا یہ تجربہ ہے جو انہوں نے عملاً کیا ہے اور حاصل کیا ہے۔ اور آج کے دور میں تو بہت سے آدمی ہیں، میں نے جہاں جہاں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو، لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ لہذا وہ کہتی ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک شہر ہے، اس میں ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں اس ہجوم کے قریب گئی، میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پہ ایک بزرگ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا علاج پوچھتے ہیں کہ ہمیں فلاں بیماری ہے یا میرے رشتہ دار کو فلاں بیماری ہے، لہذا اس کا علاج بتائیں۔ وہ علاج بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، واجب ماہ رمضان میں اگر کرنا چاہے تو واجب روزے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر واجب رمضان کے روزے نہ ہوں، آگے پیچھے ہو، تو پھر وہ روزہ رکھ کر، یعنی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے تو وہ شخص جو بیمار ہے وہ خود کرے، اگر وہ خود نہیں کرتا تو اس کی طرف سے کوئی کرے، روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد افطار کے ٹائم پہ افطاری کرے، افطار کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جب بستر پہ جائے سونے کے لیے، اس وقت نیت کرے، وہ وضو ہو کے بستر پہ جائے اور نیت کرے کہ مجھے زہیر بن کین فلاں شخص کا یا میرا یہ جو میں لا علاج ہوں اس کا دوا بتائیں۔ رات کو سو جائے تو رات کو ہی عالم خواب میں دیکھے گا یا زہیر بن کین آئیں گے۔ بتاتے نہیں ہیں کہ میں زہیر ابن کین ہوں، لیکن یہ ہے کہ یا کوئی بزرگ آ کے وہ اس کا علاج بتاتا ہے کہ تیرا علاج کیا ہے، یعنی دوا کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں جب مجھے فرصت ملی، موقع ملا، میں اس کے قریب گئی زہیر بن کین کے، اور میں نے جا کر کہا کہ اے صحابی حسین، میرا بھائی بیمار ہے، حکماء نے جو ہے، طبیبوں نے جو ہے اسے لا علاج کر دیا ہے، بہت علاج کیا ہے لیکن شفا یاب نہیں ہو رہا۔ ایک دفعہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تیرا بھائی جب مجلس مظلوم کربلا میں جاتا ہے تو تبرک نہیں لیتا اور نہ کھاتا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ مجلس پہ جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں۔ بس اتنی بات ہوئی، اور اتنی بات ہونے کے بعد جو ہے نا، وہ عورت وہاں سے اٹھی عالم خواب سے، خواب میں دیکھ رہی تھی، خواب سے بیدار ہوئی، انتظار کرتی رہی۔ اس کا بھائی اٹھا صبح، اس نے بھائی سے پوچھا کہ تم مجلس پہ جاتے ہو تو تبرک نہیں لیتے؟ اس نے کہا ہاں بہت رش ہوتا ہے، میں دھکم پیل سے ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، لہذا بغیر تبرک لیے ہوئے میں آ جاتا ہوں، تبرک نہیں لیتا۔ یہ بات کہنا تھی تو اس نے یہ سارا واقعہ بھائی کو بتایا کہ یہ بات ہے، اور زہیر بن کین نے کہا ہے کہ تیری بیماری کا علاج تبرک مظلوم کربلا۔ کہتے ہیں کہ اس نے دوسرے دن ہی، مجلس تھی، مجلس پہ گیا، اور دوسرے دن جا کر مجلس کے بعد جس طرح بھی حاصل کر سکا تبرک حاصل کیا، اور اس نے کھایا، اس کے بعد شفا یاب ہو گیا۔ یہ واقعہ تو یہاں تک دوستو، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ تبرک دینے کی کیا ضرورت ہے، کیوں دیتے ہو، وقت ضائع ہوتا ہے، یہی پیسہ کسی اور کام پہ لگا لو۔ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ وقت بھی ضائع ہم کرتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اس کا تو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ تبرک اتنی عظمت رکھتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو واقعات بے بہا موجود ہیں۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ الزہرا نے اس تبرک کی
زیادہ تاکید کی ہے کہ یہ شفا ہے، یہ تبرک جو ہے، تبرک اسے سمجھ کر کھایا جائے، اس کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ ہم جس طرح کھاتے ہیں ویسے نہیں کھانا چاہیے کہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا احترام ہے۔ آج بھی ہمارے سرائکی علاقے میں چلے جائیے، اول محرم سے لے کر 12 محرم تک وہاں 7 محرم سے لوگ جوتے نہیں پہنتے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں پہنتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، اور صبح سے شام تک رات 1 بجے تک مجالس ہوتی ہیں، لوگ تبرک کھاتے ہیں، گھروں میں کوئی چیز نہیں پکتی۔ اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کے احترام کے ساتھ تبرک، اور اس طرح سمجھا کرو کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا صدقہ ہے جو تمہیں ملتا ہے۔ اس کا احترام کیا کرو دوستو اور عزیزو۔ آج شب عاشور ہے۔ 2 باتیں مجھے شب عاشور کے بارے میں کرنی ہیں اور روزے عاشور کے بارے میں۔ میرے محترم ہاشم صاحب نے اور دوسروں نے آپ کو اعمال شب عاشور کے بھی بتا دیے ہیں، مفاتی میں بھی موجود ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھ لیتے ہیں، زیادہ اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ابھی بھی بتایا ہے، کل بھی بتایا ہے، صبح بھی بتائیں گے، رات کو بھی بتائیں گے۔ وہ اعمال کرنا اچھی بات ہے۔ سب سے زیادہ آج کی رات جاگنا عبادت ہے، شب بیداری جسے کہتے ہیں۔ ایسے فضول نہیں جاگنا چاہیے۔ قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو، دعائیں پڑھ سکتے ہو دعائیں پڑھو، نہیں تو سب سے زیادہ مستحب عمل یہ ہے کہ قاتلان شہدائے کربلا پر لعنت بھیجو۔ جتنا بھیجو گے معصوم سیدہ کائنات تم پر راضی ہوگی اور تمہارے حق میں دعا کرے گی۔ آج کی رات جو آپ ساری رات جاگ کے جو کچھ کر سکتے ہو اپنے گھر میں کرو، اجتماعی طور پہ بھی بیٹھ کے یہاں پہ کر سکتے ہو۔ یہاں ذرا خلوص ہوتا ہے اور خلوص کے ساتھ انسان باوضو رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ آنے والے وقت سے پہلے خالق کائنات تمہاری حاجتوں کو، آج جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگے، جو پریشان ہے وہ پریشانی کہ اپنے اسباب ڈھونڈے، وہ جو مشکلات کا شکار ہے اپنی مشکلات کا حل آج طلب کرے۔ مصیبت کی رات ضرور ہے لیکن باعظمت شب ہے وہ شب عاشور کہ جہاں پہ بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں دوستو۔ اور مجھے یہ کہنا ہے کہ صبح عاشور آج نصف رات کے بعد ہر آدمی اپنی آستین چڑھا کے رکھے۔ آپ لوگوں کو تو سردی نہیں لگتی اس لیے کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ گریبان آپ کا چاک ہونا چاہیے جیسے اپنے مرنے والوں کے میت پہ انسان کرتا ہے۔ ہو سکے تو سر میں بال میں خاک ڈالو، نہیں تو خاک کنگھی نہ کرو، اچھے کپڑے نہ پہنو۔ اس حالت میں اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ جیسے تم ایک نہیں 72 جنازوں کی تشییع کے لیے آئے ہو۔ ایک بات، صبح عاشور معصومین علیہم السلام نے منع کیا ہے کہ کاروبار دنیا نہیں کرنا، کاروبار دنیا نہیں کرنا۔ گھر میں آج رات سپر سٹور پہ جا کے گھر کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا، کوئی چیز لا کے بندہ گھر میں رکھ دیتا ہے کہ صبح کام آئے گی یا بعد میں کام آئے گی، ابھی سستا مل رہا ہے لہذا لے لو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ منع کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام نے، ہر معصوم نے منع کیا ہے کہ صبح کے دن روز عاشور کوئی کاروبار دنیا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں حرام کا تو فتویٰ نہیں دیتا لیکن تاکید ہے کہ کام نہ کرو۔ ساری زندگی کماتے ہو، سال میں 1 دن اگر نہ کمایا تو کمی نہیں آئے گی، یعنی آپ کے 1 دن
غم منانے کی وجہ سے سیدہ تم پر راضی ہو جائے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے کوئی۔ ہم مجبوریوں کو دیکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جہاں رزق حلال نہ آ رہا ہو اس جگہ کو ترک کر دینا واجب ہے۔ کل ظاہر ہے کہ جو منع کیا ہے معصومین نے، امام حسین نے منع کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کیا، امام محمد باقر نے منع کیا، امام سید سجاد نے منع کیا ہے، اور تمام معصومین نے منع کیا۔ آپ کے زمانے کے امام نے منع کیا ہے کہ وہ دن وہ ہے کہ جس دن صبح سے لے کر مغرب تک میں حسین کو پانی نہیں روتا رہا بلکہ خون روتا رہا ہوں۔ ایک دن اگر آپ نے عزاداری مظلوم کربلا میں وقت گزار دیا تو غربت نہیں آ جائے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں ذمہ دار ہوں روز قیامت کا کہ اس تمہارے رزق میں بھی زیادہ برکت ہوگی، اس لیے کہ جس پر سیدہ راضی ہو جائے، جس کے لیے سیدہ دعا کرے۔ تم سیدہ کے بیٹوں کو روگے، صرف روگے نا، تمہاری انرجی خرچ نہیں ہوتی، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتا، ذکر کرو گے یا سنو گے تو صرف روتے رہو گے نا۔ تمہارے چند آنسو گرنا سیدہ کو اگر راضی کر دیں، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ لہذا دوستو خیال کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، بعض حضرات کہتے ہیں، لیکن جہاں معصوم منع کر دیتے ہیں اس کے بعد جواز نہیں ملتا، جس بات کے بارے میں منع کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی صبح کماؤ، سارا دن کماؤ، کمانے کے بعد وہ پیسے جو ہیں عزاداری پہ خرچ کر دو۔ میں نہیں سمجھتا کہ سیدہ اس بات پر راضی ہوں، میں نہیں سمجھتا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس بات پر راضی ہوں۔ جسے وہ منع کر رہے ہیں پھر وہ آپ کی کمائی کا کیا کریں گے؟ انہیں تو عزاداری مظلوم کربلا چاہیے نا، انہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ غمگین چاہتی ہیں، وہ تو روتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ خود زہرا رو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی جنت البقیع میں آرام سے ہے؟ آج کی رات بی بی کربلا میں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو، اتنا کہنا چاہتا تھا جو میں نے کہا، لیکن سنو، ایک شخص ہے دور دراز کا رہنے والا ہے، گھر سے نکلا ہے کہ رسالت مآب کی محبت میں کہ جا کر رسول کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ سرزمین مدینہ میں آیا ہے، جب مدینے میں پہنچا ہے تو اسے علم ہوا ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بہت غمگین ہے، آرزودہ ہے، پریشان ہے کہ اتنی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، رسول کی زیارت نہیں ہو رہی۔ کسی نے اسے بتایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسول تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن شبیہ محمد موجود ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ ہوا، کہا کہاں پہ ہے؟ کہا کہ حسین کے دروازے پر جا، اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو شکل و صورت اور سیرت و کردار میں بے عین ہی پیغمبر ہے۔ یہ کہنا تھا، ڈھونڈتا ہوا دروازہ مظلوم کربلا پہ آیا۔ مظلوم، میں نے شارٹ کر دیا ہے واقعہ پورا، صرف 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ دروازے پہ آیا، دق الباب کی۔ بعض روایات میں ہے کہ دق الباب نہیں کیا بلکہ حسین نے خود دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا، اسے اندر بٹھایا، گھر میں اندر گئے۔ جناب سیدہ نے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ حسین کون آیا ہے؟ کہو میرے اکبر کا زوار آیا ہے۔ یہ کہنا تھا، اس کے بعد جتنا کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ مہمان تھا، مہمان نوازی کی۔ پھر حسین نے اس آنے والے سے پوچھا کہ آنے کی غرض کیا ہے تیری؟ کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ نے تجھے رسول کی شبیہ بیٹا دیا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا رسول کیسے تھا۔
کیسی صورت تھی، کیسی شکل تھی، کیسا چلتا تھا، کیسا بیٹھتا تھا، کس طرح بولتا تھا تمہارا رسول۔ میں تو یہ نیت لے کے آیا تھا لیکن محروم ہوا، لیکن اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کی زیارت کرا۔ حسین نے یہ سنا، اندر گئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ بی بی سے کہا کہ زائر آیا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے۔ بڑی حسرتوں سے زہرا کی بیٹی نے بھیجا ہوگا۔ حسین اکبر کو لے کے آئے، آ کر حسین کے ساتھ بیٹھے۔ جب تک وہ شخص بیٹھا رہا، روایت کے لفظ ہیں کہ علی اکبر کے چہرے کی تلاوت کرتا رہا۔ اکبر کون ہے؟ بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے کہ جب یہ اکبر مدینے کی گلی اور کوچے میں نکلتا تھا، بازار سے گزرتا تھا، کافر علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھتے تھے۔ اس عظمت کا نام ہے اکبر۔ اور علماء کہتے ہیں اتنی لحن داؤدی تھی جناب علی اکبر کی کہ جب آذان دیتا تھا مدینے میں تو ہوا میں پرندے پرواز کر کے رک جاتے تھے۔ نہ فقط پرندے، بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ فقط پرندے نہیں ہوا میں رک جاتے تھے، بلکہ درختوں کے پتے ہلنا بند کر دیتے تھے۔ یعنی کائنات کا نظام ساکن ہو جاتا تھا جب علی اکبر آذان دیتے تھے۔ اتنی عظمتوں کا مالک اکبر آیا، بیٹھے، دیتا رہا۔ جب تک بیٹھا علی اکبر کے چہرے کی تلاوت کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہے حسین اگر ناراض نہ ہو اس بیٹے سے کہے یہ چند قدم چلے، میں دیکھوں کہ تیرا نانا چلتا کیسے تھا۔ علی اکبر چلے، ایک مرتبہ آگے گئے، پھر واپس آئے، دیکھ کر کہا خالق کائنات نے تجھے عظیم عظمت سے نوازا ہے، تیرے بیٹے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، یقیناً تیرا نانا اسی کی طرح ہوگا۔ یہ جملے کہنے کے بعد اب اجازت لینے لگا، کہا کہ حسین ایک اور سوال کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حسین مجھے یہ بتا کہ اگر تیرے اس بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تجھے کیا محسوس ہوگا؟ حسین فرماتے ہیں سننے سے پہلے مر جاؤں گا۔ میں کہوں گا حسین ایک کانٹا پاؤں میں علی اکبر کے چبھ جائے تو سننے سے پہلے کہتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے بھی میں مر جاؤں گا۔ کربلا میں کیا ہوا دوستو؟ صبح سے لے کر عصر عاشور تک علی اکبر کوشش کرتے رہے، ہر شہید کے ساتھ آتے تھے کہ بابا مجھے اذن جہاد دے، بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ جو اشقیاء کی آوازیں آ رہی ہیں میں یہ سنوں۔ حسین ہر وقت رو کر ایک جملہ کہتے، تو میرے نانا کی شبیہ ہے، جب مجھے کچھ پریشانی ہوتی ہے تجھے دیکھ لیتا ہوں، تیرے جانے کے بعد میرا کون رہے گا، کس کو دیکھوں گا؟ بار بار اجازت کا انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا جب یہ صبح اذان کا وقت ہوگا نا، اس وقت ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو بلایا۔ اکبر، جی بابا، میرا جی چاہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کی آخری آذان دے۔ ایک مرتبہ اکبر نے یہ لفظ سنے، بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ آقا آج کیوں اذان کا حکم دے رہے ہیں؟ بابا کیوں اذان دینے کا کہہ رہے ہیں؟ حسین فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیری زندگی کی آخری اذان تیری پھپھیاں سن لیں۔ یہ کہنا تھا حسین کا،
رو کر کہتا ہے بابا تیری بہنیں تو میری آذان کی آواز سن لیں گی، لیکن میری بہن صغرا اجرکم علی اللہ، شب عاشور ہے آج، محتاج نہیں ہے تمہاری آنکھ، ہر قلب قبر حسین ہے، میں کچھ پڑھوں تو آپ روئیں، آج پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک خلوص بھری نگاہ کربلا کی طرف ڈالو اور دیکھو کہ خیام حسینی کا کیا منظر ہے۔ رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے دوستو۔ جب حسین نے یہ سنا نا، کہا اکبر آذان تو دے، اعجاز امامت سے تیری آواز مدینے تک میں پہنچا دوں گا۔ صبح کی آذان کا وقت ہوا، علی اکبر نے جب اللہ اکبر کی آواز بلند کی نا، ایک مرتبہ جناب صغرا اٹھی، اٹھ کر نانی ام سلمہ کے پاس آئیں، آ کر کندھا ہلایا، جگایا ام سلمہ کو کہ نانی میرا اکبر آ گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، رو لو جتنا آج حسین کو رو سکتے ہو، پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا سال یہ اگلی رات یہ آج کی جو ہے کسی کے مقدر میں ہے یا نہ ہے، معلوم نہیں ہے کسی کو، لیکن رو لو جی بھر کر۔ یہ کہنا تھا، ایک دفعہ جناب ام سلمہ اٹھی اور اٹھ کر کہا کہ کیسے تجھے پتا ہے کہ اکبر آ گیا ہے؟ کہا کہ نانی میرے اکبر کی آذان کی آواز آ رہی ہے، میں کہوں گا صغرا اکبر نہیں آیا بلکہ اکبر کی آذان کی آواز سن لے۔ عزاداران حسین، جب یہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا جب بابے کے پاس آیا حسین، میں یوں کہا کرتا ہوں جب مجبور ہو گیا کہ علی اکبر کو بھیجے، ایک مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں اکبر میں تو تجھے دے دیتا ہوں، جا اس ماں سے جا کر اجازت لے جس کی 18 سال سے حسرت ہے کہ کب اکبر مجھے ماں کہے گا۔ اجرکم علی اللہ، یہ جملے کہنا تھے۔ اکبر کہتا ہے اب بابا میں تو رات سے اجازت لے چکا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب رات نصف کے بعد اپنے خیمے کی طرف گیا تو چچا عباس پہرا دے رہے تھے، ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ اے اکبر اپنی ماں سے ملے ہو؟ کہا کہ میں تو ہر وقت ملتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ تیری پالنے والی ماں ہے، اصل ماں تو تیری لیلا ہے۔ مجھے چچا غازی نے بتایا اور کہا جا ماں سے مل لے، آج نہ معلوم تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا، میں نے چچا عباس سے کہا کہ میری پھپھی ناراض ہوں گی، کہا کہ میں ضامن ہوں پھپھی تیری کا، تو جا کر ماں سے مل۔ کہتا ہے کہ میرا آقا کہتے ہیں فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بابا جب میں رات کو اپنی ماں کے خیمے میں گیا نا تو حضرت عباس میرا چچا میرے ساتھ آئے، ایک کرسی، کہا کہ عباس تیرے ساتھ گیا؟ کہا کہ ہاں عباس میرے ساتھ گیا۔ میں ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہا، ماں نے مجھے کرسی دی، میں ادب کے طور پہ کرسی پہ نہیں بیٹھا، میں نے چچا سے لاکھ کہا کہ چچا کرسی پہ بیٹھ جا، عباس چچا کرسی پہ نہیں بیٹھے، مجھے کہا اکبر تو کرسی پر بیٹھ، میں خاک شفا پہ بیٹھوں گا، میں کربلا کی زمین پر بیٹھوں گا۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں میرا بھائی خاک کربلا پہ بیٹھا رہا، تو کرسی پر نہیں۔ کچھ بابا میں کرسی سے اٹھا، میں نے ماں کو کہا کہ اماں میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ میری ماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اکبر بھول کے آ گیا ہے، یہ تیری ماں کا خیمہ نہیں ہے، تیری ماں کا خیمہ آگے رہ گیا ہے۔ کہا مجھے چچا عباس نے بتایا ہے کہ تو میری ماں ہے۔ یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ عباس کو جناب لیلا نے دعائیں دیں، کہا کہ عباس تیرے فضل کی خدا زندگی کرے، تو نے مجھ سے میرا بیٹا 18 سال کے بعد ملایا ہے۔ ایک مرتبہ بابا میں نے اپنی ماں کو کہا، ماں اماں میں آج تم سے کوئی چیز مانگنے آیا ہوں۔ میری ماں نے گود بڑھائی اور میں سر رکھ کے ماں کی گود میں سو گیا۔ میں اٹھنے کا ارادہ کرتا، مجھے ماں روک دیتی، اکبر تھوڑی دیر اور رک۔ میں نے ایک مرتبہ ماں کہہ کر پکارا،
اور میری ماں نے مجھے 7 مرتبہ کہا اکبر، 1 مرتبہ پھر ماں کہے، اور میں کہتا رہا۔ آخر میں اٹھا، میں نے کہا اماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ رونے والوں ذرا اندازہ لگاؤ، خصوصاً وہ میری مائیں بہنیں، 2 اولادیں بڑی محبت ہوتی ہے، ایک جو شیر خار ہو اس سے ماں کو محبت ہوتی ہے، ایک جو کڑیل جوان ہو اس سے محبت ہوتی ہے۔ میری مائیں جانتی ہیں کہ کڑیل کا اس دنیا سے جانا کتنا بڑا دکھ ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ میرے آقا نے یہ کہا، علی اکبر کہتے ہیں میں موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ لیلا نے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی، کہا کہ زہرا تیرا پوتا مجھ سے آج کچھ مانگنے آیا، زندگی میں پہلی دفعہ، میں انکار نہیں کر سکتی، لیکن بتا کیسے کہوں کہ موت کی طرف چلا جا۔ لیلا نے اجازت دے دی مجھے، بابا مجھے اجازت ہے میرے پاس، لہذا میں ماں سے مل آیا ہوں۔ آئے حسین خیمے میں آئے، جناب زینب کے، علی اکبر کو بلایا، ذوالجناح کو لے کر آئے، علی اکبر کو زین گھوڑا پر سوار کیا، اپنا امامہ اٹھا کر علی اکبر کے سر پہ رکھا، ہاتھ میں تلوار دی، تلوار دینے کے بعد علی اکبر کو روانہ کرنا تھا۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے علی اکبر کو روانہ کیا، چند قدم علی اکبر گئے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اکبر ٹھہر جا۔ اکبر رکے اور رک کر کہا بابا کیوں ٹھہر جاؤں؟ کہا کہ اے اکبر تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جناب لیلا کہتی ہیں کہ میں علی اکبر کو حسین کے ساتھ سلا کے آتی تھی اور رات کو اٹھ کے پھر بھی میرے بستر پہ آ کے علی اکبر کے منہ کے بوسے لیتا تھا۔ تو میں نے، لیلا کہتی ہیں، ایک دفعہ کہا کہ میں نے کہا حسین یہ ابھی آپ کے پاس سے تو اٹھا کے آئی ہوں، بیٹے کی محبت ابھی دل میں بھری نہیں ہے۔ کہا کہ تجھے کیا پتا میں کتنی دفعہ اٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر رکے، بابا نے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ پھر ہدایت کی، پھر علی اکبر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، چند قدم گھوڑا چلا، پھر آواز آئی علی اکبر ٹھہر جا۔ قریب آئے، قریب آ کے کہا تیرا بابا بڑا مجبور ہے بیٹا، میں نہیں چھوڑ سکتا تجھے، میں نہیں چاہتا کہ تو اکیلا جائے، میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ لیکن حسین کو تسلی دی اور میرے آقا نے کہا اکبر چلا جا۔ اکبر چلے، یا چند قدموں پہ اکبر کا گھوڑا گیا، پیچھے سے جناب فضہ نے آواز دی اکبر۔ اکبر کا گھوڑا رکا، مڑ کر دیکھا، کہا کہ دادی فضہ کیا حکم ہے اب میرے لیے؟ کہا میں پردہ اٹھاتی ہوں، تو زین سے اتر نہیں، ذرا جھک کے دیکھ خیمے کے کیا حالات ہیں، خیمے کا منظر کیا ہے۔ اب جو اکبر نے جھک کر دیکھا، رونے والوں کیا دیکھا؟ سید سجاد ہیں، حالت بیماری میں، آسا اٹھایا ہوا ہے، آسا کی ٹیک چلتے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں اکبر ٹھہر جا، مجھے ملتا جا۔ اب جو سجاد اور اکبر ایک دوسرے کو ملے، سجاد کہتے ہیں بابا مجھے موت کی طرف بھیج دے، اکبر کو یہاں رہنے دے۔ کہا سجاد یہ جہاد صغیرہ ہے، تو نے جہاد کبیرہ کرنا ہے، تو نے بہت بڑا جہاد کرنا ہے جو اکبر نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ بار بار بھائی ایک دوسرے سے ملتے، روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کر آواز دی حسین خدا کہہ رہا ہے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر، نہیں تو ایک مر جائے گا۔ اب حسین آگے بڑے، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بھائی جدا نہیں ہوئے۔ عالیہ بی بی آگے آئیں اور کہا کہ اکبر بھائی سجاد کے گلے سے باہیں نکال لے، اس لیے کہ تیرا بابا سخت پریشان ہے۔ اکبر چلے، میدان میں آئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، 9 لاکھ کی فوج تھی۔ رونے والوں
جو حسین کے اس بیٹے پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ اکبر لڑا، تمام جوہر جنگ کے اکبر نے دکھلائے کافروں کو، یہ ان قوم یزید کو یعنی اشقیا کی فوج کو واصل جہنم کیا۔ کافی سپاہی مارے، تعداد مختلف ہے، لیکن مارنے کے بعد جب دیکھا نا انہوں نے فوج اشقیا نے، شمر ایک مرتبہ ابن سعد کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے یہ تجھے پتا ہے علی کا پوتا ہے، علی کا وارث ہے، شجاعت علی کا وارث ہے، یہ تمہارے ایسے ہاتھ نہیں آتا، لہذا اس پر مشترکہ حملہ کرو۔ انہوں نے مشترکہ حملہ کیا۔ حملہ کرنا تھا، ایک ظالم نے کہا اکبر تو میدان میں لڑ رہا ہے، تیرے خیمے میں فوج جا چکی ہے، تیری پپی کی چادر اتر گئی ہے۔ اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا، ایک ظالم نے گرز کا وار کیا جو سینہ اکبر میں لگا۔ سینے میں گرز کا لگنا تھا، اکبر زینے گھوڑا سے گرے، گرنے کے بعد آواز دی بابا تیرا جوان اکبر زینے گھوڑا سے اتر چکا۔ یہ سننا تھا حسین ایسے خیمے سے برآمد ہوئے جس ایسے چھوٹا بچہ اپنے زانوں اور بازو سے چلتا ہے۔ حسین میں ہمت نہیں تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں جس طرف اکبر جاتا اسی طرف حسین دوڑتا۔ کئی جگہ پہ زمین کربلا پر حسین گرے۔ اب جو لاش جناب اکبر کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا، اکبر نے باپ کا چہرہ دیکھا، کہا بابا یہ تیرے چہرے پر مٹی کیسی ہے؟ کہا کہ اکبر مجھ سے نہ پوچھ، میں بتا نہیں سکتا، بابا بتا تو صحیح۔ اکبر تو میدان میں آ گیا، میں تیرے پیچھے دوڑتا تھا، گر جاتا تھا، یہ کربلا کی مٹی ہے جو میرے چہرے پر لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے، اکبر سے گفتگو کی، کہا اکبر زندگی کی کوئی حسرت؟ کہا کہ بابا میری ایک حسرت ہے۔ کہا کیا اکبر؟ کہا جب یہ ظالم میرے سینے میں گرز مار رہا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ سنا حسین بڑا صابر ہے، آج اپنے بیٹے جوان کے سینے سے گرز نکالے گا تو پتہ چلے گا کہ اکبر کا بابا کتنا صابر ہے۔ اکبر تو کیا چاہتا ہے؟ بابا میں اتنا چاہتا ہوں اس ظالم کے کلام کو جھوٹا کر اور اپنا صبر دکھا۔ کہا اکبر تو تیار ہے؟ ہاں بابا میں تیار ہوں، تو میرے سینے سے گرز نکال۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک زانو زمین پر رکھا، دوسرا زانو اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ گرز میں ڈالا، گرز میں ڈالنے کے بعد تکبیر بلند کی۔ تاریخیں اور علماء کہتی ہیں کہ اکبر کے سینے سے گرز ہلا، اب سینے سے صرف گرز نہیں نکلا بلکہ اس کے ساتھ ٹوٹی ہوئی پسلیاں باہر آ گئی، پوری کائنات ہلنے لگی، کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ حسین کہتے ہیں اکبر میں نے تیری پھپھی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اکبر کو زندہ خیمے لے کے آؤں گا، بیٹا میری مدد کر۔ بابا کیا مدد کروں؟ تو حوصلہ کر، خیمے تک میرے ساتھ زندہ جا، اس کے بعد تیری مرضی۔ حسین نے سینے سے سینہ لگایا، علی اکبر کو لے کے چلے، زمین کربلا علی اکبر کے پاؤں کا بوسہ لے رہی تھی، جوان کڑیل کو لے کے چلے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کا سر تھوڑا سا ڈھیلا ہوا، آواز دی اکبر میرا ساتھ نہ چھوڑنا، تیرا بابا غریب ہو گیا ہے، تیرا بابا مظلوم ہے، میں تجھے زندہ لے جاؤں گا۔ در خیمہ تک پہنچنا تھا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بیبیو میرا اکبر آ گیا ہے۔ تمام بیبیاں اکٹھی ہو گئیں، اکبر کے لاشے کو لے کر آ کر زمین کربلا پر لٹایا۔ بیبیوں کو دیکھا کہ لیلا نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ بعض روایتیں فضہ کو بلایا، بعض روایتیں ہیں کہ جناب سکینہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سکینہ جا، تیری ماں لیلا کہاں ہے؟
بابا جب علی اکبر میدان جا رہے تھے نا، میری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، کہا جا ماں کو بلا کر اکبر آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ آئی، کہا اماں میرا بھائی اکبر آ گیا ہے۔ اس اکبر کا کہنا تھا ایک مرتبہ لیلا نے چوب خیمہ پہ ہاتھ مارا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ اماں کیا ہوا؟ کہا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ سکینہ میرا ہاتھ پکڑ، اکبر کی لاش پہ لے جا۔ سکینہ نے ہاتھ پکڑا، اکبر کی ماں کو لے کے اکبر کے لاشے پہ آئی۔ ایک مرتبہ بی بی آ کر دو زانو ہو کر زمین کربلا پہ بیٹھی اور رونے والوں بیٹھی۔ ایک مرتبہ بیبیوں کو دیکھا، لیلا کہتی ہیں بیبیوں تم اپنے اپنے خیموں میں چلی جاؤ، میں نے اکبر سے کوئی گفتگو کرنی ہے۔ حسین کی طرف دیکھا، کہا حسین تو باپ ہے، برداشت نہیں کر سکے گا، تو ایک طرف چلا جا۔ حسین نے رخ موڑا۔ اب لیلا نے کیا کیا؟ اپنے سب ہاتھوں کو اکبر کے سینے کے خون سے مس کیا۔ مس کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کھولا، خون علی اکبر سے رنگین کیا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ زلزلے کا آنا تھا، حسین نے مڑ کر دیکھا، کہا لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے وعدہ کیا تھا اکبر سے کہ اکبر جب تجھے سیرا پہناؤں گی تو اپنے بالوں کو رنگین کروں گی۔ آج ان خون آلود بالوں کے ساتھ روز قیامت اللہ کے حضور جاؤں گی اور کہوں گی خدایا میرے اکبر کا کیا جرم تھا۔ یہی وجہ ہے رونے والوں کہ آج بھی حسین کی قبر پر علی اکبر کی کوئی شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ مہدی مازندرانی کہتا ہے کہ مجھے مجبور کیا گیا کہ روضہ حسین پڑھ، اے اکبر کی شہادت پڑھ۔ کہتا ہے کہ میں نے شہادت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اتر کے گھر آیا، بستر آرام پہ سویا۔ رات کو عالم خواب میں بی بی کو دیکھا۔ سیدہ نے کہا اکبر مازندرانی تو نے اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کے قبر پہ تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ کہا میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا بی بی کوئی غلط ہو گیا، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کہا نہیں شہادت تو نے صحیح پڑھی ہے، لیکن جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے تو ممبر سے اترا ہے، میرا حسین قبر میں کبھی اس طرف گرتا ہے کبھی اس طرف گرتا ہے، میں کہوں گا اکبرا واہ اکبرا واہ اکبرا ہے اکبر۔ لیلا پکارتی رہی، زینب پکارتی رہی، ماتم اکبر۔